اچھا جی، اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ پر آ جائیں کہ اب ہم نے بلڈنگ میں بنیادیں تو رکھ دی، اس کے بنیادوں کو کھود کر اس کے اندر مضبوط جو ہے ہم نے اینٹیں اور سیمنٹ اور گارا اور سب چیزیں لگا دی ہیں. اب اس کے اوپر ہم نے ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے. اب وہ بلڈنگ کیا ہے؟ یہ بلڈنگ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب بلڈنگ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب بندہ مومن ہے. اب وہ اس کے اوپر اس کے پلرز کھڑے کیے جائیں گے. یہ ہیں ہمارے پلرز آف اسلام، جن کو ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں. یہ جو ارکان اسلام ہیں، یہ 5 ارکان اسلام بیان کیے جاتے ہیں کہ ان بنیادی ارکان پر عمل کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر ہم ایک مضبوط بندہ مومن نہیں بنا سکتے. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کہ ایک انسان چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے، ایک انسان چلتا پھرتا اسلام ہوتا ہے، ایک چلتا پھرتا اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے. اس چلتے پھرتے اسلام کے نمائندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر ان 5 ارکان اسلام پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو. اس میں پہلی چیز ہے نماز. اب نماز جو ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 2 سال پہلے واقعہ معراج جو ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر انبیاء سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے تحفہ بھیجا، اور وہ تحفہ نماز کی صورت میں تھا. اور نماز جو ہے، ابتدا میں نماز دن میں 50 مرتبہ فرض کرنے کی بات آئی کہ 50 دفعہ نماز پڑھنی. اب 50 دفعہ نماز پڑھنی ہوتی تو پھر ہم سارا دن صبح سے لے کر رات تک تو نمازیں پوری اپنی کرتے، اور پھر اگر اس میں سے کوئی نماز چھوٹ جائے تو اس کا گناہ. 50 نمازیں پڑھنا اور اس کو پورے وقت پر ٹائم پر ادا کرنا، یہ کتنا بڑا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں 5 نمازیں بھیجی، اور بعد میں ہوتے 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 ہو 50 نمازوں کے مقابلے میں 5 نمازیں رہ گئی. تو ان 5 نمازوں کو اب ہم ادا کرتے ہیں دن میں. اس کی ٹائمنگ ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اور ان 5 نمازوں کو ادا کرنا ہمارے پر فرض ہے، واجب ہے، ان کو ادا لازمی کرنا ہوتا ہے. اور اگر ادا نہیں کرتے تو ہمارے ذمہ قرضے کی طرح رہتی ہیں کہ جب تک ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. ہمیں ہر صورت اپنے وقت پر، اپنے ٹائم پر ان نمازوں کو ادا کرنا ہے. اور ان نمازوں کو ادا کرنے کا مقصد ظاہر ہے کہ عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم خوش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر رہے ہیں، اور اپنی پیشانی کو ذات باری تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لیں تو پھر آپ کو جگہ جگہ جا کر انسانوں کے آگے نہیں جھکنا پڑتا، پھر آپ کو لوگوں کے سامنے نہیں جا کر جھکنا پڑتا. اور اگر آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لیں تو پھر آپ کو لوگوں کے سامنے لوگوں سے کچھ مانگنے کے لیے، انسانوں سے کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے. پھر آپ کو ذات باری تعالیٰ پر پورا ایمان اور یقین ہوتا ہے. تو ذات باری تعالیٰ آپ کا سب سے بڑا ہمدرد اور سب سے بڑا آپ کا مددگار بن جاتا ہے. اب نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. فجر، اور فجر آپ کو پتہ ہے کہ صبح سو کر اٹھنے کے بعد ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے ادا کرنی ہوتی ہے. اور وہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس کے اندر بڑی سخت نیند آ رہی ہوتی ہے. آج کل تو سردیوں کے اندر تو پھر جب صبح اٹھ کے وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے اور اس کے بعد نماز پڑھنا بڑا مشکل کام لگتا ہے. اوپر سے آج کل تو ہم سوتے بھی شاید تھوڑا لیٹ ہے نا، ساری رات مختلف سوشل میڈیا یا دیگر چیزوں پر اپنا وقت استعمال کرتے ہیں، اور پھر بعد میں رات کو 1-2 بجے سوتے ہیں تو صبح آنکھ نہیں کھلتی. حالانکہ آج کل راتیں بہت لمبی ہیں. رات کا آغاز تو سمجھیں 5 بجے ہی ہو جاتا ہے. 5 بجے اندھیرا چھا جاتا ہے، مغرب کی نماز ہوتی ہے، اور ہوتے ہوتے 6 بجے جا کے سورج نکلتا ہے، 5:45 بجے. یوں سمجھیں کہ آج کل جو ہمارے پاس رات کا وقت ہے وہ تو تقریباً 12.5 اور 13 گھنٹے کا ہے. اور اس دوران ہم لوگ ظاہر ہے اپنے دیگر مشاغل میں تو مصروف رہتے ہیں، لیکن نماز سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں. اب فجر کی نماز، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو مؤذن روٹین کی اذان کے علاوہ ایک جملہ اور ایکسٹرا بھی کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اب یہ وہ جملہ ہے کہ جو صرف فجر کی اذان کے اندر کہا جاتا ہے، کسی اور اذان کے اندر یہ جملہ نہیں کہا جاتا. تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مسلمان کو مخاطب کر رہے ہوتے. یہ جو اذان دی جا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ اذان تو دراصل اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو ہم تک کنوے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود ایک مؤذن کی زبان سے کہلوا رہے ہیں
کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اپنی نیند کو قربان کرو، اٹھو نماز کے لیے جاؤ. لیکن ہم لوگ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ نہیں، نیند زیادہ بہتر ہے، نماز کی خیر ہے، وہ تو پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہ پڑھی. تو اس لیے ہمیں اس بات کا احساس ہی وقت ہونا چاہیے کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جب ہمیں بلایا جب ہم اٹھ کر فوراً اللہ کی طرف لپکیں. ایک اور جملہ اکثر سننے میں آتا ہے نا، آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا کہ جو ایمان ہمارا ہمیں بستر سے نکال کر مسجد تک نہیں لے کر جا رہا، وہ ایمان ہمیں اپنی زندگی کے بعد جنت تک کیسے لے کر جائے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم اپنے بستر کو چھوڑ کر اور اپنے دیگر دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف لپ کے چلے جائیں. اور بندہ مومن کی تو ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ بس مجھے میرا اللہ بلائے تو میں لپک کے اس کی طرف جاؤں. اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتنی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے کہ ہم بس اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے پھر بار بار مسجد کی طرف لپ کے چلے. جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی طرف بندہ بھاگا چلا جاتا ہے، بار بار مڑ کے جاتا ہے، کہ کوئی بھی کام کرو کام چھوڑ کے اس کی طرف لپکا چلا جاتا ہے. تو یہ والی محبت ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے ہماری، کہ ہم لپ کے چلے جائیں مسجد کی طرف، بھاگے چلے جائیں وہاں جا کر نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں. اس طرح ظہر کی نماز، اب سارے دن کا جو وقت ہم گزارتے ہیں فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک کا جو وقت ہے، زوال کے بعد کا جو وقت ہے، اس دوران محنت مشقت کی جاتی ہے، اپنی جاب وغیرہ، اپنی کام تعلیم وغیرہ حاصل کرنا، یہ سارے کام اسی دوران ہم کرتے ہیں. اس دوران ظہر کا وقت آتا ہے. اب اس سارے ٹائم میں جتنا ہم تھک جاتے ہیں، تو اگر ہم سکون اطمینان کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش اور راضی بھی ہوتے ہیں، ہمارے کاموں کے اندر بھی ڈھیر ساری برکت آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دن بھر کی تھکن بھی زائل ہو جاتی ہے. سارے دن کی تھکن بھی ہم اپنے اس ظہر کی نماز کو سکون اور اطمینان سے پڑھنے کی وجہ سے اپنے ذہن کو ایک طرح سے ریفریش کر لیتے ہیں، اپنے جسم کو ریفریش کر لیتے ہیں. تو نماز جہاں ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، اپنی غرور اور تکبر کو پیچھے کر کر اللہ کے آگے سر جھکانے کا ایک ذریعہ، وہاں وہ ہماری فزیکل ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے، فزیکل فٹنس کا بھی باعث بنتی ہے. اچھا، اسی طرح عصر کی نماز ہے. یہ عصر کی نماز جو ہے یہ درمیانی نماز ہے. آپ کو دو نمازیں پہلے فجر اور ظہر، اور دو نمازیں بعد میں مغرب اور عشاء، اور درمیان میں عصر کی نماز ہے. اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر عصر کی نماز امت چھوڑنے لگ جائے گی تو گویا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. تو عصر کی نماز جو ہے وہ ہم مسجد کے اندر جا کر اسی طرح ادا کریں. اور اس کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اور ہماری پورے دن کا اختتام ہو جائے اور ہم رات کی جانب بڑھ رہے ہوں، تو اس موقع پر مغرب کی نماز ہے کہ جسے ہم پھر اپنی مسجد کے اندر جا کر 3 رکعتیں ادا کرتے ہیں مغرب کی. اور اس طرح پھر عشاء کی نماز رات کی ہے کہ جس کو سارے دن کے معاملات، سارے دن کی پریشانیاں، سارے دن کی تھکن، اس سب کو ہم عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر سکون کی نیند سوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نماز اگر عشاء کی آپ پڑھ کر سوئیں تو آپ کو زیادہ اچھی پیسفل نیند بھی آتی ہے. بہرحال یہ تو وہ نمازیں ہوں گی جو فرض نمازیں. اس کے علاوہ کچھ اور نمازیں بھی ہیں. عبادت کا طریقہ ہے نا، یہ تو فرض ہوگی، یہ تو آپ نے لازمی ادا کرنی، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں پوچھنا ہے ہم سے، حساب لینے کی، پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی نماز. اس کے علاوہ نماز جمعہ جو ہفتے میں صرف ایک دفعہ کسی مسجد کے اندر جمع ہو کر مسلمانوں کی بڑی اجتماعیت، بڑی گیدرنگ اس کے اندر ہوتی ہے، اور اس نماز جمعہ میں تمام مسلمان جمع ہوتے ہیں اور پہلے امام صاحب یا خطیب جو ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز ادا کی جاتی ہے. اور سری اور جہری نمازوں کا فرق تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو فجر، مغرب اور عشاء کی نماز ہے یہ جہری نماز ہے کہ اس کے اندر امام اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں. لیکن جمعے کی نماز میں ایکسیپشنل کیس یہ کہ ہے تو یہ دن ٹائم کی نماز، یعنی کہ ظہر کی ریپلیسمنٹ میں ہم جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی جہری نماز ہے کہ اس میں بھی امام قرات بلند آواز سے کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ عام دنوں میں جو ظہر اور عصر کی نماز ہے اس کو سری نماز کہا جاتا ہے کہ اس میں امام جو ہے وہ قرات اونچی آواز سے نہیں کرتا بلکہ اپنے منہ ہی منہ میں آہستہ قرات کرتا ہے. اسی طرح جو عیدین کی نمازیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز جو کہ سورج نکلنے کے بعد ابتدائی وقت کے اندر ادا کی جاتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں، یہ بھی کسی میدان کے اندر کسی کھلی جگہ پر تمام علاقے کے مسلمان جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے امام کا خطبہ بھی سنتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. اور اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمعے میں تو خطبہ عموماً پہلے ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے. تو عید کے اندر پہلے آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے. عموماً ہمارے یہاں پریکٹس تو یہ ہے کہ پہلے اردو میں امام صاحب گفتگو کرتے ہیں عید کے موقع پر،
پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد عربی کا وہ جو ایک خطبہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد دعا مانگ کر لوگ عید ملنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ نماز جنازہ، جو انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر جا رہا ہے اور اب وہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے، ہمارا بھائی، ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار ہم سے رخصت ہو کر جا رہا ہے، اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ تک اس نے پہنچنا ہے، تو ہم سے تو وہ رخصت ہو گیا، تو رخصت ہونے والے بندے کو تو ہم تحفہ دے کر بھیجتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو نماز جنازہ ہے یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ایک اپنے بھائی جو آپ سے رخصت ہو کر آپ سے پہلے اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو تحفہ دے کر بھیجو، تو بہترین تحفہ نماز جنازہ ہے۔ اسی طرح مسلمان پر جو کچھ حقوق بیان کیے گئے حدیث کے اندر، اس میں جہاں ایک طرف ہے کہ اگر کوئی دعوت ولیمہ کرے، دعوت دے، تو اس کی دعوت قبول کرو، اس کی دعوت پر جاؤ، اور اسی طرح اس کو چھینک آئے تو وہ اگر الحمدللہ کہے تو آگے سے یرحمک اللہ کہو۔ تو پھر اسی طرح اگر کوئی مسلمان رخصت ہو جائے تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی ایک علاقے میں سے کچھ لوگ بھی اس کی نماز جنازہ ادا کر دیں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن اگر کسی بندے کی نماز جنازہ ادا کرنے والا ایک بندہ بھی نہ ہو تو اس علاقے کے تمام مسلمانوں کے اوپر اس کا وبال آ سکتے ہو، تمام مسلمان گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کی نماز جو ہم رات کے وقت ادا کیا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور انبیاء کرام پر تو یہ نماز فرض تھی، انبیاء کرام اس نماز کو لازمی ادا کیا کرتے تھے، کبھی چھوڑتے نہیں تھے، لیکن امت محمدی کے طور پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ تہجد کی نماز، قیام اللیل بھی سے کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اپنی نیند کو قربان کر کے اپنا بستر چھوڑ کر ایک بندہ کھڑا ہو جائے، مصلی بچھائے اور اللہ سے باتیں کرنے لگ جائے، اللہ سے ہم کلام ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے لگ جائے، تو یہ قیام اللیل ہے، رات کے وقت کھڑے ہونا اللہ کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے اندر سجدہ لمبا کرنا چاہیے، رکوع لمبا کرنا چاہیے، انسان اپنے سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس قرب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس سجدے اور رکوع کی حالت کے اندر اپنے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، زیادہ سے زیادہ باتیں کرے، اور جتنی زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں کریں۔ اس لیے تہجد کی نماز میں خاص طور، باقی نمازوں میں بھی، لیکن تہجد میں خاص طور پر، کیونکہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس میں جتنا چاہیں لمبا کریں، آپ بے شک اس میں 10 منٹ کا سجدہ بھی کر لیں، تو اور سجدے کے اندر آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ بہت سی اور دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ عربی کی جتنی دعائیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دعائیں سکھائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو سجدے کے اندر یا رکوع کے اندر تہجد میں تو خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، اس کی بہت سی برکات ہیں، بہت سی ثمرات ہیں، ہماری زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، ہمارے کام اللہ تعالیٰ خود کرنے لگ جاتا ہے، اور برکت بے تحاشا ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اپنے وقت کے اندر بے تحاشا برکت محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کی عزت کے اندر بھی، اس کے مقام اور مرتبے کے اندر بھی اضافہ فرماتے ہیں اس نماز کی برکت سے۔ تو انبیاء کرام تو اس کا لازمی اہتمام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کو پڑھا کریں، بلکہ اب تو تھوڑا اور آسان ہو گیا نا، کہ بعض اوقات ہم لوگ روٹین میں سوتے ہی بہت لیٹ ہے نا، تو تہجد کے بارے میں تو یہ کہ تھوڑا سا لیٹ نائٹ پڑھی جاتی ہے، کہ جب ذرا سکون ہو چکا ہو، شور و غل نہ ہو رہا ہو، ٹریفک کا شور اور ادھر ادھر لوگوں کی گفتگو کرنے کا شور ختم ہو چکا ہو، تو عموماً کبھی آپ سیٹرڈے نائٹ کو، فرائیڈے نائٹ کو لیٹ سو رہے ہوں تو بہتر ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو کریں اور تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اچھا، اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے کہ لازمی سو کر اٹھیں گے پھر ہی تہجد ہوگی، تہجد تو نوافل ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے ایک ملاقات کرنے کے لیے یہ نوافل ہیں، اور کوئی خاص طریقہ نہیں ہے تہجد پڑھنے کا۔ اسی طرح نوافل جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو 2 نفل پڑھ لیں تو وہ تہجد کے نوافل ہوں گے، اب 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں۔ اس میں وہی چیز میں نے بتا دی کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں ہم تلاوت بھی لمبی کریں اور رکوع اور سجدہ جو یہ بھی طویل کریں، لمبا کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ صلاۃ الخسوف اور صلاۃ الکسوف، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو ادا کی، سورج گرہن اور چاند گرہن لگنے کے موقع پر یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ کیا ہے کہ بس 2 نوافل ہیں، اجتماعی طور پر پڑھے جاتے ہیں مسجد کے اندر یا کسی گراؤنڈ کے اندر، کسی میدان کے اندر۔ سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو اس موقع پر امت مسلمہ جمع ہو کر کسی ایک امام کی اقتداء کے اندر ان نمازوں کو
پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن لگنے کا موقع ہوتا ہے یہ در حقیقت اللہ کی ناراضگی کا موقع ہوتا ہے، اور یوں سمجھیں کہ ایک بڑا کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے۔ کریٹیکل ٹائم اس تناظر میں کہ اگر ہم سائنسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو سورج ہے، زمین ہے، اور ادھر چاند ہے، اور چاند جو ہے وہ سورج کے راستے میں اگر آ جاتا ہے دن کے وقت میں سورج کے راستے میں سے چاند آ گیا تو ہم نے دیکھا گیا سورج تو اچھا والا روشن تھا لیکن اس کے درمیان کوئی چیز آ گئی ہے، تو آج کی سائنس نے بتایا کہ اصل میں چاند ہوتا ہے جو سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اب سورج، چاند اور زمین ایک ہی سیدھ میں آ گئے، تو سائنس بھی اس بات کو کہتی ہے کہ ہر جو سیارہ ہے اس کی اپنی ایک گریویٹیشنل فورس ہے، تو وہ قیامت لانے کا سبب بھی وہ گریویٹیشنل فورس بن سکتی ہے، اگر ان کی فورسز اکٹھی ہو جائیں تو آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ایک قیامت کا لمحہ یا قیامت کا مومنٹ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جمع ہو کر اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر بھی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، جن کو صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الکسوف کہتے ہیں، اور ایک ہے تحیۃ المسجد کے نوافل، کہ آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، کسی بھی کام سے، نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، جمعے کے لیے گئے ہیں، یا مسجد میں کسی اور اپنی کوئی درس سننے کے لیے گئے ہیں، تو مسجد میں داخل ہوتے ساتھ ہی وضو کرنے کے بعد پہلا کام یہ کہ ہم 2 نفل پڑھیں، اور بس اس میں یہ احتیاط تھوڑی سی کرنی ہوتی ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، سورج نکلنے اور نصف النہار پہ اور ڈوبنے کا وقت نہ ہو، باقی جو ہے وہ کسی بھی وقت زوال یہ جو ہے تحیۃ المسجد کے نوافل جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس طرح اشراق کی نماز ہے کہ جو سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور اسی طرح چاشت کی نماز ہے کہ جب سورج تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے، یوں سمجھیں کہ 8-9 بجے کے لگ بھگ کا جو وقت ہوتا ہے اس ٹائم پہ پڑھے جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد، مغرب سے 15 سے 20 منٹ بعد اوابین کے نوافل وہ پڑھے جاتے ہیں، تو یہ بھی وہ نمازیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا اہتمام کیا، اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ امپروو، زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کے لیے نمازوں کا اور نوافل کا جتنا زیادہ اہتمام کریں گے اتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اتنا زیادہ اللہ کی عبادت کا شوق اور ذوق دل کے اندر پیدا ہوگا، اور یہی تو طریقہ ہے مسجد میں دل لگانے کا۔ مسجد میں ظاہر ہے بندہ کسی اور کام سے تمنا نہیں جاتا، زیادہ تر مقصد مسجد میں جانے کا یہی ہے کہ بندہ نماز میں اپنا دل لگاتا ہے اور اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اب اللہ کے قرآن کو جا کر پڑھتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم ان سب نمازوں کا اہتمام کریں، اچھا ایک مرد کی جو نماز ہے وہ مسجد میں ہی افضل ہے، بہتر ہے، اور خاتون کی جو نماز اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں ادا کرے، لیکن خاتون کو نماز جمعہ کے لیے اور عیدین کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن جو باقی نمازیں ہیں اس کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ان کو ادا کرے خاتون، اور جو مرد ہے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کو ترجیح دے، اور اسے 70 گنا زیادہ اجر اور ثواب کا باعث بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر۔ اب 70 گنا زیادہ ثواب ایک طرف مل رہا ہو اور ایک طرف بندہ گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ کتنا فرق ہے، کتنا ڈفرینس ہے، بلکہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا اجر اور ثواب ہے اور تمہاری ٹانگیں نہ بھی ہوں تو تم گھسٹتے ہوئے چلے جاؤ مسجد میں جا کر نماز ادا کرو، اس حد تک اس کا اجر اور ثواب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسجد کے اندر باجماعت اپنی تمام نمازیں ادا کرنے والے بن جائیں، اور مسجد کے ساتھ اپنا تعلق لگانے والے، مسجد سے اپنا وقت مسجد میں صرف کرنے والے بن جائیں۔ اچھا اسی طرح جو ہماری قصر نماز ہے، جو مسافر کی نماز ہوتی ہے، کہ اگر کوئی مسافر راستے میں ہے، کسی ٹریولنگ میں ہے، گھر سے نکل چکا ہے، کسی منزل کی طرف جا رہا ہے، پھر وہ قصر نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رخصت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، بلکہ اجازت کیا، بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حکم دے دیے، یعنی کہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو پوری پڑھ لیں، چاہیں تو مختصر کر لیں، بلکہ یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور صحابہ کرام یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں نماز کو قصر کر لیا کرتے تھے، آدھی نماز، یعنی کہ جو ظہر، عصر اور عشاء کی نماز ہے اس میں 4 رکعتیں پڑھنے کے بجائے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور فجر اور مغرب کی جو رکعتیں وہ اتنی ہی رہتی ہیں، فجر کی 2 رکعتیں اور مغرب کی 3 رکعتیں۔ تو اس لیے سفر جب آپ کر رہے ہو، ٹریولنگ میں ہو، راستے میں ہو، تو اس موقع پر جب بھی ظہر کا، عصر کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، تو آپ اس موقع پہ جو نماز پڑھیں گے اسے قصر کر لیں۔ اس میں آپ ظہر کے ساتھ عصر کی نماز کو بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، جب آپ موٹر وے پر جا رہے ہیں، قیامت عام پر رکے، ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد آپ نے عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لی، اور اگر آپ زیادہ لوگ ہیں تو آپ جماعت کروا لیں، اسی طرح پہلے ظہر کی 2 رکعتوں کی جماعت کریں، پھر عصر کی 2 رکعتوں کی جماعت کریں۔
اسی طرح مغرب کے بعد آپ کہیں رکے ہیں کیا مقام پر، کسی پیٹرول پمپ پر، کسی سروس اسٹیشن پر، تو وہاں جا کر بھی آپ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو آپس میں ملا کر اسی طرح پڑھ سکتے. پہلے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعتیں عشاء کی پڑھیں اور اس کے بعد وطر پڑھ لیں. وطر 1 بھی پڑھا جا سکتا ہے، 3 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 5 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 7 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 9 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی کہ تعداد میں وطر جتنے مرضی پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 وطر بھی پڑھا، 3 بھی پڑھ لیں، 5 وطر بھی پڑھیں، 7 بھی پڑھیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی میں ان ساری تعداد کے اندر وطر کی نماز ادا کریں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا ثواب ہمیں حاصل ہو. البتہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ عصر کے ساتھ مغرب نہیں ملائی جا سکتی یا ظہر کے ساتھ عشاء نہیں ملائی جا سکتی. ظہر اور عصر ان کو ملایا جا سکتا ہے آپس میں، اور مغرب اور عشاء ان کو آپس میں ملایا جا، یا عشاء کے ٹائم میں مغرب اور عشاء پڑھ لی اور یا مغرب کے ٹائم میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لی. اسی طرح جو ظہر اور عصر کی نماز آپ اگر ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے ٹائم میں آپ نے 1 بجے 2 بجے رکے اور وہاں ظہر عصر پڑھ لی، یا پھر آپ نے بے شک عصر کے ٹائم میں 3 بجے 4 بجے رکے کہیں پر وہاں ظہر عصر پڑھ لی. تو اس کا اصل میں سفر ظاہر ہے ایک مشکل چیز ہے، جس سفر جو ہے وہ ایک کہاوت کے مطابق سفر جو ہے وہ ایک اللہ کے عذاب کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، یا ایک طرح کا عذاب سے مراد اس میں اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا آرام سکون چھوڑ کر نکلتے ہیں. پانی ملے گا نہیں ملے گا، آج کل کے دور میں پیٹرول ملے گا نہیں ملے گا، کوئی ٹریفک جیم میں آپ نہ پھنس جائیں، کوئی خدا نہ خاص کوئی حادثہ نہ ہو جائے، خاص طور پہ آپ ٹرین میں، جہاز میں، یا کسی جو یہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، تو اس میں تو آپ کی مرضی سے نہیں رکنا کہ چلو بھی رکو میں نے نماز پڑھنی، چلو بھی رکو میں نے ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے. وہ تو اپنے ایک طے شدہ ٹائم کے مطابق چلتی ہے، ساری سواریاں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو کسی ایک بندے کے لیے وہ روکتے نہیں ہیں. لیکن عموماً نماز کے اوقات میں کسی ایک پوائنٹ پہ وہ رک جاتے ہیں، تو وہاں انسان پھر اپنی دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لے تاکہ اس کی کوئی نماز رہ نہ جائے. نماز رہ جانا ظاہر ہے گناہ کا باعث ہے، کہ بندے نے نماز پڑھی نہیں ہے، نماز پڑھنے سے ہی رہ گیا تو یہ گناہ کا باعث ہے. لیکن اگر ایک بندے نے نماز اپنی ملا کر پڑھ لی اور سفر میں قصر نماز پڑھ لی تو ظاہر اس کا فرض بھی ادا ہو گیا اور اس کے لیے اجر و ثواب بھی مل گیا. اور یہ جو قصر نماز ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمارا اجر کم نہیں ہوتا، اجر تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی پورا کا پورا ہی دیتا ہے. اور اس میں وہ پوائنٹ بھی یقیناً ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے، مقصد اللہ کی اتباع ہے نا. تو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، تو ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اٹ سیلف تو نماز چند افعال کا نام ہے نا، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اور کر کے دکھایا تو اب ہم وہ کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ ہم نماز بھی اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی طرح پڑھیں گے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسی طرح پڑھیں گے، اور اسی طریقے کے مطابق پڑھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا سفر میں عادی کر لو، ہم عادی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا اجر پورا دوں گا، اس کا ثواب پورا دوں گا، تو پھر ہمیں اللہ سے اجر ہی لینا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دینے والا ہے.